یہ بات ہے انگریز سرکار کے دور کی، جب انگریز ہم پہ حکومت کرتے تھے تو ایک انگریزی فوجی نے ایک انڈین سٹیزن کو، انڈیا کے ایک شہری کو تھپڑ مارا، تو اس شہری نے پلٹ کے اس کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گر گیا۔ اب وہ اس نے دیکھا فوجی نے کہ یہ تو میری بےزتی ہو گئی، اس نے سب کے سامنے مجھے ایک تھپڑ مار دیا، یہ تو اس نے میری انسلٹ کر دی۔ تو اب وہ گیا اپنے ہیڈ کوارٹرز میں گیا اور اپنے سینئرز کو جا کے بولا کہ فلاں شخص نے مجھے ایسے تھپڑ ماری ہے، تو آپ لوگ آئیں میری مدد کے لیے، ہم اس کو اٹھا کے قید کر دیتے ہیں۔ تو جو اس کا سینئر تھا اس نے اس کو خزانے میں سے کچھ پیسے نکال کے دیے اور بولا کہ جاؤ اس بندے کو، ایک تو پہلے تو اس سے معافی مانگو اور دوسرا اس کو جا کے یہ ایز اے گفٹ دو کہ بولو آپ یہ تحفہ قبول کریں۔ تو وہ جو فوجی ہے جس کو تھپڑ پڑا تھا وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یار ایک تو میری اتنی بے عزتی ہوئی ہے، سب کے سامنے میری انسلٹ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ بول رہے ہیں کہ اس کو جا کے انعام دے آؤ، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے جو اپنا احتجاج ہے وہ دکھایا۔ تو اس کا جو سینئر تھا اس نے اس کو بولا کہ بھائی تم جاؤ، یہ اس کو ایز اے فوجی آرڈر سمجھو، کیونکہ فوجی آرڈر جو ہے وہ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ تو وہ فوجی گیا اس بندے کے پاس، اس نے اس سے معافی مانگی اور وہ جو ہے انعام بھی اس کو دیا اور بولا کہ یہ آپ قبول کریں۔ تو اس بندے نے وہ انعام لے لیا اور بات جو ہے وہ رفع دفع ہو گئی۔ کچھ ٹائم گزرا، اس بندے نے اس انعام کی رقم سے اپنا ایک کاروبار بنا لیا، کاروبار اس کا اچھا چل گیا، اس نے جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیا اور وہ ایک اچھی ویل ٹو ڈو فیملی سے بلانگ کرنے لگا۔ وہ ایک ویل ٹو ڈو پرسن بن گیا، اس کے پاس اچھی خاصی دولت تھی۔ تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اسی فوجی نے، سینئر فوجی نے اپنے اس فوجی کو جس کو تھپڑ لگا تھا اس کو بولا کہ تمہیں وہ بندہ یاد ہے جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا؟ تو اس نے بولا کہ میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ جاؤ اب اس کو جا کے تم پھر سے تھپڑ مارو، اب تمہیں کچھ نہیں بولے گا۔ تو فوجی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا، اب تو اس کے پاس اتنی طاقت ہے، دولت ہے، مال و زر ہے، اب تو وہ مجھے چھوڑے گا ہی نہیں۔ تو فوجی نے اس کو بولا کہ نہیں تم جاؤ، وہ کچھ نہیں بولے گا۔ تو جیسا اس کے سینئر نے کہا تھا وہ گیا اور بھرے بازار میں، بیچ بازار میں اس بندے کو، ایک پیسے والے بندے کو اس نے تھپڑ ماری، اور اس جیسا کہ فوجی نے کہا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے چپ کر کے تھپڑ کھا لیا اور وہ سر جھکا کے کھڑا ہی رہا۔ تو یہ دیکھ کے جو فوجی ہے وہ بڑا حیران ہوا۔ تو جیسے ہی وہ فوجی واپس آیا تو اس کے چہرے پہ حیرانی، پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ تو اس نے آ کے اپنے سینئر کو بتایا کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سن کے اس کے سینئر فوجی نے کہا کہ یاد ہے جب تم نے اسے تھپڑ مارا تھا تو اس نے تمہیں پلٹ کے تھپڑ مارا تھا، تو اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف عزت تھی۔ تو اس نے اپنی عزت کا دفاع کیا اور تمہیں پلٹ کے تھپڑ مارا، لیکن اب اس ٹائم اس کے پاس جو ہے وہ کافی کچھ ہے گوانے کو، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، نام ہے، شہرت ہے۔ تو یہ ساری کافی چیزیں ہیں جو کہ عزت سے بڑھ کر ہیں، تو وہ ان کو لٹانا نہیں چاہتا۔ تو اس کو پتہ ہے کہ یہ جو انعام دیا تھا مجھے وہ انگریز سرکار نے دیا تھا، تو اب وہ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن دیکھو تم نے اپنا بدلہ کیسے لیا، کہ جب اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تو تم ایک عام سے فوجی تھے اور اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اب جب تم نے اس سے بدلہ لیا ہے، تم نے اسے تھپڑ مارا ہے، تو پورا شہر اسے جانتا ہے، اس کا ایک نام ہے، تم نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی پھر بھی وہ کچھ نہیں کر پایا، رسوا کر دیا ہے پورے شہر میں، جبکہ اس کا جو تھپڑ تھا وہ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے۔